اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں جا کر اس کو یاد آئے کہ اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو کیا اسے واپس قیام کی طرف لوٹنا پڑے گا یا وہ اسی طرح سے اپنی نماز کو جاری رکھے؟ تو یاد رکھیں کہ جو شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور اسے پھر رکوع میں جا کر یاد آئے کہ اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو ایسا شخص واپس قیام کی طرف نہیں لوٹے گا، بلکہ وہ اپنی نماز کو اسی طرح سے جاری رکھے گا اور آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اس طرح سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ہلاک کرتا رہے گا۔ ایک تو قبر کے بارے میں بھی فرمایا کہ قبر میں بھی وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جیسے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ ویسے ہی وہاں پر بھی اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ موت اس کو نہیں آئے گی لیکن وہ اذیت میں رہے گا، اسی طرح سے اس کی سزا کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے بخش دے گا۔ ایک سوال یہ کہ کیا دوران اذان باتھ روم میں جا سکتے ہیں؟ تو مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ فقہائے کرام نے دوران اذان باتھ روم میں جانے سے منع فرمایا ہے اور اس کو سخت بے ادبی قرار دیا ہے، لہٰذا دوران اذان باتھ روم میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کو بہت زیادہ پیشاب آیا ہوا ہے، سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور اس پیشاب کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ دوران اذان باتھ روم میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، حالات نارمل ہیں، تو پھر دوران اذان باتھ روم میں جانا یہ سخت بے ادبی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز فرض باجماعت ادا کر رہا ہو اور قعدہ اولیٰ میں وہ اتحیات پڑھنا بھول جائے حتیٰ کہ اسی طرح سے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے قعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنا مقتدی پر بھی واجب ہے، کیونکہ اس سے ترک واجب ہوا اور یہ ترک واجب امام سے نہیں ہوا بلکہ اس مقتدی سے ہوا، اس لیے وہ سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ایک سوال یہ کہ کیا ہم اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو عطیہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی کو عطیہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ خون دے دیں، آپ کی جان کو کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو ضرورت کے تحت آپ خون دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے اپنے دونوں گردے ٹھیک ہیں اور کسی شخص کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں تو آپ اپنا ایک گردہ اس کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ضرورت کے تحت آپ اپنے جسم کا وہ حصہ کہ جس سے آپ کی اپنی جان کو کوئی بھی خطرہ لاحق نہ ہو وہ عطیہ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کون سے جانور اور پرندوں کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے جانور اور پرندے کہ جو انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے اور پنجرے کی قید کو قبول نہیں کرتے، اور جب ان کو پنجرے میں ڈالا جائے
تو وہ پنجرے سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ پنجرے کے ساتھ ٹکرا کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر وہ زخمی ہو جائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو آپ مزید گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ایسے جانور اور پرندے کو آپ بالکل بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جو کیج برڈز ہوتے ہیں، جن میں طوطوں کی مختلف اقسام اور چڑیوں کی مختلف اقسام وغیرہ شامل ہیں، جو پنجرے کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو آپ رکھ سکتے ہیں۔